اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ و اما نوالہ و جل ذکرہ ولا الہ غیرہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، ایسے ایسے دن عطا کیے، ایسے ایسی راتیں عطا کیں، ایسے ایسے مہینے عطا کیے کہ تھوڑی محنت کریں تو اللہ پاک اس پر ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ شعبان المعظم کا ماہ مقدس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پسندیدہ اور بڑا محبوب مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت رمضان شریف کے قرب کی وجہ سے حضور پاک نے خود اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کی ہے، اور اس مہینے اور اس سے پہلے رجب کے مہینے میں برکت کی دعا کی اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں خیر و عافیت تک کے ساتھ رمضان میں پہنچا دیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ایک حدیث میں حضور پاک نے فرمایا کہ رجب و شہری و شعبان و شہر اللہ و رمضان و شہر امتی۔ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ شعبان بھی اللہ کا ہے، رمضان بھی اللہ کا ہے، محرم بھی اللہ کا، سارے مہینے اللہ کے، سارے دن اللہ کے، ساری راتیں اللہ کی۔ تو خاص طور پر رمضان کا ذکر کر کے یہ فرمانا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یا یہ فرمانا کہ شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اس کا کوئی مطلب ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ جو ایک چیز کی نسبت خاص طور پر کسی بڑی شخصیت کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کی عظمت اور شان جو ہے دوسری چیزوں سے کہیں بلند و بالا اور افضل والا ہے۔ آپ کے 4-5 بچے ہوں تو وہ سارے آپ کے بچے ہیں، لیکن ایک کو آپ خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، ماں کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہیں تو سارے میرے بیٹے ہیں لیکن اس کے ساتھ مجھے زیادہ پیار ہے۔ تو بزرگان دین نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ مثلا یہ فرمایا کہ رجب لتطہیر البدن، کہ رجب جسم کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، و شعبان لتطہیر القلب، اور شعبان دل کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، و رمضان لتطہیر الروح، اور رمضان جو ہے وہ روح کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ درۃ الناصحین میں اور بنیت الطالبین میں شعبان کی فضیلت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں۔ شین سے مراد ہے شرف، بزرگی۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ کی کثرت سے عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں شرف اور بزرگی عطا فرمائے گا۔ اور شین سے مراد شفاعت بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ حضور پاک کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ عین سے مراد ہے اللہ اس کو عزت عطا کرے گا۔ با کا مطلب بر ہے، بر کا معنی نیکی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے گا۔ اور آگے الف آتا ہے، الف کا معنی الفت ہے، اللہ اس کی محبت اور الفت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ اور نون آخر میں آتا ہے، اور نون سے مراد ہے نور، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا اور ایمان کا نور عطا فرما دے گا۔ زبدۃ الواعظین میں بعض حکماء کا یہ قول لکھا ہوا ہے
انا رجب لاستغفار من الذنوب، کہ رجب گناہوں سے بخشش طلب کرنے کا مہینہ ہے، و شعبان لاصلاح القلب من العیوب، اور شعبان عیبوں سے دل کو پاک کرنے کا اور اصلاح کرنے کا مہینہ ہے، و رمضان لتنویر القلوب، اور رمضان جو ہے وہ دل کو روشن اور منور کرنے کا مہینہ ہے، ولیلۃ القدر للتقریب الی اللہ تعالی، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرنے کے لیے۔ اسے مختصر سی یہ تمہید کے بعد اب شعبان المعظم کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ یہی جبریل امین تھے اور یہی اللہ کے فرشتے تھے جو آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر تک زمین پہ تشریف لاتے رہے، اور قوموں کی تباہی کے واقعات آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، ان سب قوموں کو کے اوپر عذاب لے کر آنے والے یہی فرشتے تھے۔ لیکن یہ کیا اس امت کی خصوصیت ہے کہ وہ فرشتہ جو پہلی قوموں کے اوپر عذاب لے کر آتا تھا، وہی فرشتہ جب حضور پاک کی بارگاہ میں آتا ہے تو حضور پاک کی امت کے لیے خوشخبریاں لے کر آتا ہے۔ کبھی رمضان لے کر آتا ہے، کبھی شعبان لے کر آتا ہے، کبھی لیلۃ البرات لے کر آتا ہے، کبھی شب قدر لے کر آتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے اس بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے لیلۃ البرات کا انکار کیا ہے کہ یہ کوئی ایسی رات نہیں کہ جس میں عبادت کی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ برکت والی رات میں اتارا گیا، اور سب جانتے ہیں کہ قرآن لیلۃ القدر میں اتارا گیا، تو پھر سے شب برات کیسے مراد ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب بڑا سیدھا سا ہے کہ ایک ہوتا ہے اتارنے کا فیصلہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ وہ کام کر دکھانا، اتار دینا۔ تو اس رات کے اندر باقاعدہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ پورے سال کے جتنے معاملات ہوتے ہیں، جتنے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام کی تمام اس رات میں کر کے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس رات یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس سال میں فلاں بندے کو پیدا کرنا ہے، فلاں کو مارنا ہے، فلاں کو رزق دینا ہے، فلاں کے اوپر یہ تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، بیماری سے شفا ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو فیصلہ کرنے کی رات اس لیے کہا گیا ہے کہ فیصلہ اس رات میں ہوا قرآن پاک کے نزول کا، اور قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوا۔ دوسرا یہ معنی بیان کیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن پاک جو ہے وہ زمین پر نہیں آیا تھا، بلکہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک آیا تھا، کیونکہ ایک رات میں قرآن پاک زمین پر تو نہیں آیا۔ زمین پر تو قرآن پاک آیا ہے 22 سال 2 مہینے اور 22 دنوں کے اندر۔ تو اس رات جو قرآن پاک اتارنے کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن پاک کا نزول زمین پر شروع ہوا تو یہ شب برات کی رات تھی، یعنی پوری رات میں قرآن جو اترا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، قرآن پاک جس پر گواہ ہے۔ اور اس سورت کی پہلی آیت بھی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو پوری رات میں جو قرآن اترا ہے وہ لیلۃ القدر میں اترا ہے، اور جب نیچے زمین پر قرآن کے اترنے کا آغاز ہوا ہے تو وہ لیلۃ البرات کی رات تھی۔ تو اس طرح دونوں میں تطبیق ہوگی، قرآن پاک کا نزول بھی دونوں میں ثابت ہو گیا اور برکت والی راتیں بھی دونوں ثابت ہوگی۔ اب جو حضرات اس رات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جس میں باقاعدہ طور پر لیلۃ النصف من شعبان کے الفاظ موجود ہیں کہ شعبان کی درمیان والی رات
اور درمیان والی رات جو ہے وہ 15ویں رات ہوتی ہے جو آج آ رہی ہے۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، یہ فرماتی ہیں فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، کہ میں نے ایک رات کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود میرے پاس موجود نہیں ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے۔ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بےتاب ہو گئی کہ حضور پاک کہاں تشریف لے گئے ہیں، پہلے اس طرح رات کو آپ کہیں نہیں جاتے۔ کہتی میں جنت البقیع کی طرف گئی، فقالا، تو حضور پاک نے فرمایا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ کیا تجھے اس بات کا خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول نے تیرے اوپر زیادتی نہ کی ہو، یعنی تیرے علاوہ میں کسی اور بیوی کے پاس نہ چلا گیا ہوں۔ یہاں یہ جملہ بڑا شاندار ہے کہ بات تو حضور کی ہو رہی ہے، اللہ کی بات نہیں ہو رہی۔ تو حضور پاک نے پہلے اللہ کا نام لیا کہ کیا تجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ اللہ تجھ پر زیادتی کرے گا، پھر بعد میں حضور پاک نے اپنا نام لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف منسوب ہے، یعنی زیادتی جیسا لفظ جو ہے اس بارے میں بھی حضور پاک نے اللہ کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ اطاعت میں تو اللہ نے خود شامل کیا نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، محبت میں اللہ نے خود شامل کیا، بیعت میں اللہ نے خود شامل کیا، اسی طرح عمل میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ لیکن اگر ایسا کام بھی بفرض محال ہو تو اس کی نسبت بھی صرف رسول کی طرف نہیں ہوگی، بلکہ پہلے اللہ کی طرف ہوگی پھر اللہ کے رسول کی طرف ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا ہر کام جو ہے اللہ پاک نے اپنے آپ کو اس کام کے اندر شامل فرما لیا ہے۔ قلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ انی ظننت، تو مجھے ایسا شک پڑا تھا کہ انک اتیت بعض نسائک، کہ کہیں آپ میرے علاوہ کسی اور، کیونکہ باری میری ہے تو کہیں آپ کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ فقال، حضور پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، دیکھو شعبان کا لفظ بھی ہے اور لیلۃ النصف یعنی شعبان کی درمیانی رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اترتا ہے۔ کہاں اترتا ہے؟ الی السماء الدنیا، آسمان دنیا تک۔ ویسے تو اللہ پاک نے اللہ کی نسبت جو ہے وہ ساتوں آسمانوں اور عرش مولا سے اوپر کی جاتی ہے نا، لیکن اللہ پاک جب کرم فرماتا ہے تو پھر اپنے قرب کا بھی اظہار فرماتا ہے۔ اللہ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ قریب ہے، لیکن جب یہ بیان کرنا ہو نا، کوئی بندہ اگر یہ کہے نا، اسلام آباد میں کوئی بندہ رہتا ہو اور آپ کہیں جی آپ چلے جاتے ہیں تو بعد میں مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور فلاں بندہ مجھے پریشان کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے تو یوں سمجھ کہ میں تیرے پاس ہی ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری مدد، میری نصرت، میری حمایت اور میرا قرب جو ہے وہ ہمیشہ تیرے شامل حال رہے گا، تو جب کبھی بھی مجھے پکارے گا میں فوراً تیرے پاس آ جاؤں گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا تک جلوہ گر ہوتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، سبحان اللہ، کیا اللہ پاک نے حضور پاک کی امت کو انعام عطا کیے ہیں۔ یہ ساری ہمارے بخشش کی چیزیں ہیں، رمضان ہو، لیلۃ القدر ہو، لیلۃ البرات ہو، اللہ پاک نے ہماری بخشش کے بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ کلب قبیلے کی بکریوں کے جسموں کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں یہ کلب قبیلے کا کیوں نام لیا حضور پاک نے؟ کہتے ہیں کلب قبیلہ جو ہے نا عرب میں اس قبیلے کے بعد سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھیں، ہاں اس لیے حضور پاک نے اس قبیلے کا نام لیا۔ ایک بکری کے جسم پہ جتنے بال ہیں نا، اگر سارے مل کے اس کو گننا شروع کر دیں تو وہ آپ نہیں گن سکتے۔ تو پورے قبیلے کی ساری بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان کے مطابق برابر اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔
اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ چند لوگ ایسے بد نصیب ہیں کہ جو اس رات کے اندر بھی بخشے نہیں جاتے، ان کا ذکر آگے آئے گا۔ یہ ایک حدیث پاک ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، اس میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا حل تدرینا ما هذه اللیلہ، شعبان کی 15ویں رات کو حضور پاک نے حضرت عائشہ سے فرمایا تو جانتی ہے کہ اس رات میں کیا ہے؟ یعنی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات میں۔ قالت ما فیہا یا رسول اللہ، حضور کیا ہے اس کے اندر؟ فقال فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس سال جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ لکھ لیتا ہے کہ اے فرشتو فلاں فلاں بچے بچی نے اس سال پیدا ہونا ہے، بلکہ جس نے بھی پیدا ہونا ہے، جانور، پرندے، درندے، چرندے، جو بھی پیدا ہونے والی چیز ہے، سب کو اللہ تعالیٰ اس رات لکھ کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ تم نے یہ اس سال میں کام کرنے ہیں۔ وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ حَالِكٍ مِّن بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، جتنے انسانوں نے، وہاں انسانوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں انسانوں کا ذکر ہے کہ جتنے انسانوں نے اس سال پیدا ہونا ہوتا ہے، ہاں ہلاک ہونا ہوتا ہے، فوت ہونا ہوتا ہے، ان سب کے بھی اللہ تعالیٰ فیصلے کر کے فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اور اس رات میں لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن کا روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ روزہ رکھنا فرض واجب نہیں ہے، نہ ہی کوئی سنت موقع ہے، مستحب ہے۔ کئی لوگ روزہ اگر نہیں نہ رکھتے تو دوسرے ان کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، کمال ہے بھائی تو نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ فضیلت کی بات ہے، کوئی کر لے اس کو ثواب ملے گا، اگر کوئی نہ کرے، نہ روزہ رکھے تو اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے، اس سے اپنا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ وَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، کہ رات کو قیام کیا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو۔ اس رات اللہ پاک اپنی رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ثلاثمائۃ ابواب من الرحمت فتحت، باقی پورے سال کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ایک دروازہ کھولتا ہے، اور اس رات اللہ پاک اپنی رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فقالت یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ ما من احد يدخل الجنت، اب انہوں نے ایک اور سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو سکے؟ کیسا سوال ہے؟ فقال حضور ما من احد يدخل الجنہ الا برحمت اللہ ثلاثا، میں جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ کوئی اگر اپنے عملوں کے اوپر بھروسہ کرے نا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ اللہ پاک کا ہمیں فضل اور اس کی رحمت نصیب ہو جائے، اور اس فضل اور اس رحمت کے سائے میں ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ سب لوگ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ قول تو میں نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ سبحان اللہ۔ اب حضور وہ ہیں کہ قیامت کے دن جب حضور کی شفاعت ہوگی تو ایسے ایسے لوگ بخشے جائیں گے کہ جن کے بارے میں بخشش کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زلفاں تیریاں روز قیامت ایسی عظمت پاون، ایک ایک واڑو لکھ لکھ آسی جنت اندر جاون۔ لیکن حضور کی عاجزی یہ تھی، فرمایا فوضع یدہ علی حامتہ، حضور نے اپنا ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھا، فرمایا ولا انا، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں اللہ کی رحمت جب مجھے گھیر لے گی، جب مجھے ڈھانپ لے گی، جو خود رحمت للعالمین ہے وہ فرما رہے ہیں جب اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی تو پھر میں بھی دوسروں کے ساتھ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں۔ اگلی حدیث کے اندر یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے۔ پہلی حدیث جو آپ نے سنی ہے یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اور کتابوں کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے۔ اور دوسری حدیث جو آپ نے سنی ہے یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ دونوں کتابیں سیاستہ کی کتابیں ہیں۔
حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں، لیکن 6 کتابیں سب سے زیادہ معتبر ہیں: بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ۔ یہ سب سے زیادہ معتبر کتابیں ہیں، اور یہ ساری حدیثیں جو آپ سن رہے ہیں یہ سیاستہ کی کتابوں کے اندر حدیثیں موجود ہیں۔ ان اللہ تعالی لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی شان کے مطابق زمین کی طرف جھانکتا ہے، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ۔ جھانکنے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ عطا فرمانا ہے نا، دیکھنا ہے کہ کون ہے جو سو رہا ہے غفلت کی نیند، اور کون ہے جو میری عبادت کر رہا ہے اور جو میری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے میرا ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے الا لمشرک او مشاحن، ہاں جو شرک کرنے والا ہے، جو مشرک ہے، اس کو اللہ نہیں بخشتا، اور جو کینہ پرور ہے، جو بلا وجہ کسی کے ساتھ، کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ اللہ فرمائے گا جب تو اپنے مسلمان بھائی کو نہیں بخش سکتا تو میں تمہیں کیوں بخشوں؟ اس لیے ہمارے بزرگوں کا یہ ایک طریقہ تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے والد صاحب جب یہ رات آتی تو یعنی آج کے دن ہی، رات سے پہلے والے دن ہمیں ساتھ لے جاتے، ہماری پھپھو کے گھر چلے جاتے، چاچوں کے گھر چلے جاتے، تائے کے گھر چلے جاتے، ہماری دادی اماں کے پاس چلے جاتے، اور باقاعدہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے تھے کہ پورے سال میں جو غلطی ہوئی ہے، جو کوتاہی ہوئی ہے۔ ان لوگوں میں کتنی عاجزی تھی، وہ کتنے مٹے ہوئے لوگ تھے۔ ہم تکبر غرور سے بھرے ہوئے ہیں، یہ ہم مسجد کے اندر ایک بندہ دوسرے کی بات سننا برداشت نہیں کرتا، یعنی ذرا کوئی بات کر دے نا تو وہ سمجھتے کہ شاید میری توہین ہو جائے گی، سب سے کے سامنے ایسی بات ہوگی، لیکن وہ برداشت کرنے والے تھے، حوصلے والے لوگ تھے، اور یہی ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ حضور پاک کے ساتھ لوگوں نے کیسے کیسے معاملات کیے، گلے میں کپڑا ڈال کے بدو نے مروڑنا شروع کر دیا، زخمی کر دیا، لیکن حضور نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ ہم یعنی ایک جگہ پہ رہتے ہیں، ایک سوسائٹی میں، ایک مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں اور دوستی ہے، لیکن کوئی بات ہو جائے تو بات برداشت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ پاک کو یہ عمل پسند نہیں۔ یہ 2 بندوں کا ذکر ہے، مشرک کا اور کینہ پرور کا، اور بعض حدیثوں میں 4 اور بندے بھی ہیں: بدکاری کرنے والا، زناکار بندہ، جادوگر، مدمن الشراب، شراب کا عادی بندہ، اور والدین کا نافرمان بندہ۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نہیں بخشوں گا، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا اور پھر معافی مانگنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اگر معافی بھی مانگ لیں، توبہ بھی کر لیں تو پھر بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، نہیں، توبہ کرنے سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیں تو اللہ پاک کی رحمت جو 300 دروازے کھولتا ہے وہ کس کے لیے کھولتا ہے؟ ہمارے لیے کھولتا ہے۔ جن کے چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان کو معاف کرنا، یہ تو بندے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جن کو کوئی بھی نہیں معاف کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی حدیث، 4تھی حدیث سنیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، اور یہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف بن شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، تو رات کو اگر اللہ توفیق دے تو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ فإن اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ اس رات کا سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ باقی ہر رات میں جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی رات کو، لیکن اس رات اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے۔ فیقول، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پہلے تو مجھ سے مانگتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ شاید مجھے ملے یا نہ ملے،
آج تیرا رب تجھے خود کہہ رہا ہے آ مجھ سے مانگ میں تمہیں عطا فرماؤں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق حلال طلب کرنے والا، میں اس کو رزق حلال عطا فرماتا ہوں۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مجھ سے بیماریوں سے شفا طلب کرنے والا، میں اس کو بیماری سے شفا عطا کرتا ہوں۔ یہ تین اعلان ہی نہیں ہوتے، آگے حضور پاک نے فرمایا الا کذا الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، ہے کو مجھ سے یہ مانگنے والا، ہے کو مجھ سے یہ مانگنے والا، ساری رات اللہ کی رحمت آوازیں دیتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یعنی غروب آفتاب سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک اللہ کی بارگاہ سے مسلسل یہ آواز آتی رہتی ہے کہ جو بھی مجھ سے مانگنا ہو مانگ لو، آج مانگنا تمہارا کام ہے اور عطا کرنا تمہارے رب کا کام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ یہ کہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ فرمایا نہیں، میں تو ایسے ہی اعلان کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے کسی سخی کی طرح ہے؟ دنیا کا سخی ایسا کر سکتا ہے نا کہ آپ کو بلائے آ میں تجھے دوں، اور جب آپ کا پاس جائے تو وہ کہے میں تو مزاق کر رہا تھا۔ اللہ مزاق کرنے سے پاک ہے، یا مزاق نہیں کر رہا تھا، وہ بلائے آپ قریب آئیں اس کے دروازے کے، وہ دروازہ بند کر لے۔ کیا اللہ کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ خود بلائے اور فرمائے آؤ مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے رزق مانگو، مجھ سے شفا مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود بلا کر جب بندہ آئے اور مانگے تو اللہ کہے نہیں، اتنوں کو میں کیسے دوں گا، میں تو ایسے ہی کر رہا تھا۔ اللہ کی شان سے یہ بعید ہے۔ وہ جب بن بلائے عطا فرماتا ہے تو جس کو وہ خود بلاتا ہے اس کو کیسے عطا نہیں فرمائے گا؟ یہ چار حدیثیں آپ نے سیاستہ کی یہ سماعت فرمائی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ضعیف حدیثیں ہیں، ضعیف حدیثیں زیادہ جمع ہو جائے نا تو وہ کبھی ہو جاتی ہیں۔ ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ضعیف ہو وہ کسی عمل کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ آپ کا باپ جب ضعیف ہو جائے تو آپ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ضعیف کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضعیف حدیثیں بالاتفاق جب فضیلت کے باب میں آتی ہیں تو وہ پوری امت کے نزدیک قابل قبول ہوا کرتی ہیں۔ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے نا اسے فرض ثابت نہیں ہوتا، اسے واجب ثابت نہیں ہوتا، اسے سنت موقدہ ثابت نہیں ہوتی، اس سے مستحب ثابت ہوتا ہے۔ تو ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی طرح عمل کے قابل ہی نہیں ہوتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بے شمار ایسی حدیثیں ہیں۔ یہ گردن کا مسح کرنا جو ہے وضو کے اندر، یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہر کوئی کرتا ہے، تو یہ بد نصیبی ہوتی ہے اور یہ شیطانی عمل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگ میری بارگاہ میں آئیں عبادت کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ نہیں نہ جائیں، اور وہ پھر اس طرح کے درمیان میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی ایسی حدیثیں نہیں جن پر عمل کیا جائے۔ بھئی حدیث کوئی بھی نہ ہو تو کیا اس رات کو عبادت کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے؟ آپ نے نفلی عبادت کرنی ہے، کوئی بھی فضیلت نہ ہو، یہ تو چار حدیثیں موجود ہیں نا، کوئی اور بھی فضیلت کی بات نہ ہو، لیکن ہر رات کو بندہ جب چاہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، دن کو نفلی روزہ رکھے، تو اس سے کون روک سکتا ہے؟ کس نے منع کیا؟ لہذا یہ شیطان کے ہوتے ہیں، حربے ہوتے ہیں اور حملے ہوتے ہیں۔ شیطان کی بات کو بالکل مسترد کر دینا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کی ایک دن فجر کی نماز جماعت سے رہ گئی، تو وہ اتنا روئے سارا دن روتے رہے۔ اگلے دن ایک بندہ آیا تو اس نے کہا اٹھو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، تو کل بھی تیری نماز رہ گئی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں وہی ہوں جو نماز سے روکتا ہوں۔ کہا پھر تو مجھے نماز نہیں اٹھا رہا ہے؟ کہا کل تیری نماز رہ گئی تھی جماعت سے، تو اتنا رویا تھا، اللہ نے ایک کی بجائے تجھے 70 نمازوں کا ثواب عطا کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ تو ایک کا ثواب ہی لے، 70 کا ثواب نہ لے۔ ہاں، تو شیطان کی بات نہیں ماننی، اور رات کو اللہ تعالیٰ کی کھول کے مسجد میں آ سکیں تو ضرور آئے مسجد میں،
مختصر سی انشاءاللہ محفل پاک بھی ہوگی، اور ورنہ گھر کے جو بزرگ حضرات ہیں، جو خواتین ہیں، وہ گھر میں مصلی بچھا لیں، اور ساری رات جتنا ہو سکے، جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، اپنے آپ کو تنگ بھی نہیں کرنا، عبادت اتنی کرنی چاہیے جتنا بندہ برداشت کر سکے۔ جو نوجوان ہیں وہ جب ساری راتیں ایسے ہی فضولیات کے اندر گزار سکتے ہیں، تو ایک رات سال کے بعد اللہ کی عبادت میں کیوں نہیں گزار سکتے؟ انشاءاللہ میں بھی حاضر ہو جاؤں گا عشاء تک، یا اس سے آگے پیچھے میں نے گجرانوالے جانا ہے، وہاں سالانہ پروگرام ہوتا ہے بہت بڑا ہے، تو انشاءاللہ اکٹھی محفل ہوگی۔ اس کے بعد میں نے اندرون شہر 2 محفلیں ہیں، وہاں پہ بھی جانا ہے، میرے دعا بھی فرمائیں، طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس رات اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔